بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 15۔ بلتس سے نکل کر عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے باغایا کا رخ کیا تھا۔ بلتس کے نواح میں دشمن کے جس متحدہ لشکر کو عقبہ بن نافع نے بدترین شکست دی تھی، وہ لشکر بھاگ کر باغایا میں جا کر محصور ہو گیا تھا، اور اس لشکر کو یہ معلوم نہ تھا کہ بلتس کو فتح کرنے کے بعد عقبہ بن نافع ایک رات بھی یہاں قیام نہیں کرے گا اور پیچھے ہی پیچھے باغایا کا رخ کرے گا۔ چنانچہ عقبہ بن نافع سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے باغایا پہنچا تھا۔ آتے ہی شہر کی فصیل پر حملہ کر دیا گیا تھا۔ اوپر سے کچھ محافظوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، جنہیں تیر اندازی کر کے ہلاک کر دیا گیا یا پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے لشکری بڑی تیزی سے رسوں کے ذریعے فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ باغایا کے اندر وہ لشکر جو بلتس کے نواح میں شکست اٹھا کر پہنچا تھا، اسے جب یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ باغایا کی فصیل پر چڑھ گیا ہے، تب ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی۔ قبل اس کے کہ وہ جوابی کارروائی کرتے، عقبہ بن نافع کے لشکر کا وہ حصہ جو فصیل پر چڑھا تھا، اس نے فصیل کے محافظوں کا خاتمہ کرنے کے بعد شہر پناہ کا ایک دروازہ کھول دیا تھا، اور وہ دروازہ کھلتے ہی عقبہ بن نافع نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر تھوڑی دیر تک ٹکراؤ ہوا، اور شہر میں چونکہ پہلے ہی شکست خوردہ فوج قیام کیے ہوئے تھی، لہٰذا وہ زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکے۔ ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بہت کم لوگوں کو دوسرے دروازوں سے نکل جانے کا موقع ملا تھا۔ اس طرح مسلمانوں نے شاندار انداز میں بلتس اور باغایا دونوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ مشہور ابن خلدون ان دونوں قلعوں کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کا ذکر واضح طور پر کرتا ہے۔ عقبہ بن نافع کو جہاں بلتس کے نواح میں دشمن کو شکست دینے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں بہت کچھ ہاتھ لگا تھا، وہاں باغایا شہر میں داخل ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کو خوراک اور ہتھیاروں کی صورت میں بہت کچھ ملا تھا۔ اب جب باغایا کو بھی فتح کر لیا گیا تھا، تب باغایا میں جو رومنوں نے خوراک اور ضروریات زندگی کے ڈھیر اور انبار لگا رکھے تھے، ان سب چیزوں پر بھی عقبہ بن نافع نے قبضہ کر لیا۔ عسکری اور اقتصادی لحاظ سے مسلمانوں کی حالت مضبوط اور مستحکم ہو گئی تھی۔ یوں بلتس کے بعد باغایا کو فتح کر کے عقبہ بن نافع نے جہاں شہر کے انتظامات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، وہاں عام لوگوں کو عام معافی کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کو بھی خوب نوازنا شروع کر دیا تھا۔ بلتس کی طرح یہاں بھی رد عمل مسلمانوں کے حق میں ہوا تھا۔ پھر جب بلتس کی فوجیں باغایا پہنچیں کہ وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رومنوں کے بجائے وہاں مسلمانوں کا ساتھ دینے کا تہیہ کیا ہے، تب لوگ جوق در جوق عقبہ بن نافع کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے تھے، اور عقبہ بن نافع دل کھول کر ان کی مدد کرنے لگا تھا۔ اس طرح بلتس اور باغایا دونوں شہروں میں عقبہ بن نافع نے اپنی حالت خاصی مستحکم کر لی تھی۔ قرطاجنہ کے قصر سے باہر کھلے میدان میں ایک روز جسٹینین، گریگری، سینیکا، فلورنس اور ان کے علاوہ قرطاجنہ کے بڑے کلیسا کا اسقف پولوس، سپہ سالار ہرکیولیس اسارین اور کچھ دوسرے سالار یونانی بردہ فروشوں کے لائے ہوئے گھوڑوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ عمدہ اور نایاب نسل کے کئی گھوڑے مختلف قطاروں میں کھڑے کر دیے گئے تھے۔ گریگری اور جسٹینین کے پیچھے سب ان گھوڑوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس موقع پر جسٹینین کے پہلو پہ پہلو اس کی بہن سینیکا چل رہی تھی۔ اچانک دو گھوڑوں کے سامنے سینیکا رکی، پھر اپنے بھائی جسٹینین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی، آپ کوئی گھوڑا پسند کریں یا نہ کریں، یہ جو سامنے دو گھوڑے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کا رنگ بھی ایک جیسا ہے، انہیں آپ میرے لیے مخصوص کر دیجئے اور ان کی قیمت چکا دیجئے۔
اس موقع پر جسٹینین نے غور سے سینیکا کی طرف دیکھا، پھر پیار بھرے انداز میں کہنے لگا، میری بہن، ان گھوڑوں کا تم کیا کرو گی؟ تمہارے پاس پہلے ہی 2 انتہائی اچھی نسل کے گھوڑے ہیں۔ گریگری، فلورنس اور دوسرے لوگ بھی قریب آن کھڑے ہوئے تھے۔ سینیکا جسٹینین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی، یہ 2 گھوڑے سب سے اچھے ہیں۔ جو گھوڑے اس وقت میرے پاس ہیں، میں سمجھتی ہوں یہ گھوڑے ان سے بھی اچھے ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے پاس رکھوں گی، ایک اپنی بہن فلورنس کو تحفے میں پیش کروں گی۔ سینیکا کے ان الفاظ پر جہاں جسٹینین مسکرا رہا تھا، وہاں گریگری، کلاؤڈیا، فلورنس کے علاوہ پولوس اور اس کے سارے سالار بھی مسکرا رہے تھے۔ اس موقع پر چونکہ یونانی بردہ فروش بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لہٰذا جسٹینین نے وہ دونوں گھوڑے اپنے لیے مخصوص کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کے بعد وہ دوسرے گھوڑوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ عین اسی وقت کچھ گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے قصر کے نواح میں اس میدان میں داخل ہوئے جن گھوڑوں کا سب جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے پاس آ کر وہ اترے۔ انہیں دیکھتے ہوئے جسٹینین کے علاوہ گریگری بھی کسی قدر پریشان اور فکر مند ہو گیا، اس لیے کہ آنے والے ان کے مخبروں میں سے تھی، چنانچہ ان کی آمد نے انہیں فکر مند کر دیا تھا۔ وہ مخبر قریب آئے۔ گریگری اور جسٹینین کے علاوہ سارے سالار اور پولوس بھی بڑے غور سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ جسٹینین نے انہیں مخاطب کیا، تمہارا اس قدر جلدی اور قصر کے میدان میں ہمارے پاس آنا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی علت کے بغیر نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں نے ہمارے خلاف کسی نئی کارروائی کی ابتدا کر دی ہے، یا تم مسلمانوں کی طرف سے کسی نئی کارروائی کی ابتدا کی کوئی خبر لے کر آئے ہو؟ آنے والوں میں سے ایک نے بکھری اور پریشان آواز میں کہا، مالک، جس کارروائی کی خبر ہم لے کر آئے ہیں، یوں جانے وہ کارروائی مسلمان مکمل کر چکے ہیں۔ آنے والے اس مخبر کے ان الفاظ پر جسٹینین اور گریگری کے علاوہ باقی لوگ بھی چونکے تھے۔ اس بار گریگری نے انہیں مخاطب کیا، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جس وقت تم آئے تھی تو میں یہ خیال کر رہا تھا کہ بلتس اور بغایا دونوں قلعوں میں افریقہ کے سارے حکمرانوں کے لشکر جمع ہو چکے ہیں، اور اب انہوں نے ہمیں اطلاع کی ہوگی تاکہ ہم مسلمانوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کی ابتدا کریں۔ آپ کا اندازہ درست ہے، افریقہ کے ایک حکمران کے علاوہ سب حکمرانوں کے لشکر وہاں پہنچ چکے تھے۔ مخبر نے پھر دل برداشتہ انداز میں کہنا شروع کر دیا تھا، صرف غمارہ کے حکمران بلیان کے لشکر ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ اسی دوران مسلمانوں کا سالار اعلیٰ عقبہ بن نافع اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ اس نے بلتس شہر کا رخ کیا تھا۔ یہاں تک کہتے کہتے اس مخبر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے جسٹینین انتہائی جستجو بھرے انداز میں بول اٹھا، مسلمانوں کو یہ خبر کیسے ہو گئی کہ ہم بلتس اور بغایا میں ان کے خلاف کارروائیوں کی ابتدا کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں؟ اگر مسلمانوں کا سالار اعلیٰ عقبہ بن نافع بلتس کی طرف بڑھا تھا تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ دکھ بھرے انداز میں اس قاصد نے سوچا، پھر کپ کپائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، مسلمانوں نے پہلے بلتس کا رخ کیا تھا۔ بلتس میں جو لشکری جمع ہوئے تھے انہوں نے مسلمانوں کی آمد کی اطلاع بغایا میں بھی کر دی تھی، لہٰذا بغایا میں جو لشکری جمع ہوئے تھے انہوں نے بھی بلتس کا رخ کیا۔ اس طرح بلتس کے نواح میں مسلمانوں سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ اس کے بعد آنے والے مخبر نے بلتس کے نواح میں مسلمانوں کے ہاتھوں بلتس اور بغایا کے لشکریوں کی شکست کے علاوہ بلتس اور بغایا دونوں قلعوں پر مسلمانوں کے قبضوں کی تفصیل کہہ دی تھی۔ یہ خبر گریگری، جسٹینین کے علاوہ سارے سالاروں اور ان سے بھی زیادہ پولوس کے لیے انتہا درجے کی فکر انگیز اور دل ہلا دینے والی تھی۔ اس موقع پر سینیکا اور فلورنس دونوں نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کے ہونٹ بند تھے، لیکن بند ہونٹوں سے بھی وہ ایک دوسرے کو خوشی کی انگنت پیغام سنا رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بظاہر کوئی تاثر نہیں دے رہی تھیں، لیکن اس کے پس منظر میں دونوں کی آنکھوں کے اندر خوشی اور طمانینت کی روشنیاں رقص کر رہی تھیں۔ ان دونوں کے چہروں پر تبدیلی اور انقلاب کے کوئی تاثرات نہیں تھے، لیکن ان تاثرات کے پیچھے وہ بے زبانی کی زبان میں ایک دوسرے کو مسلمانوں کی فتح اور کامیابی پر دلی مبارکباد پیش کر رہی تھیں۔ گریگری، جسٹینین، پولوس اور دوسرے سب لوگ گھوڑوں کا جائزہ لینا بھول گئے۔ سب کی گردنیں تھوڑی دیر کے لیے جھکی رہیں۔ چاروں طرف خاموشی اور دکھ بھرے سکوت کا عالم تھا، یہاں تک کہ جسٹینین نے آنے والوں کو مخاطب کیا، کیا حملہ آور تعداد میں ہمارے لشکر سے زیادہ تھی؟
اس بار آنے والا مخبر جسٹینین کی طرف حیرت زدہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہماری آمد سے پہلے ہمارے مخبر ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کو اطلاع نہیں کی تھی کہ مسلمان اپنے سپہ سالار عقبہ بن نافع کی سرکردگی میں بلطس پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں؟ ان الفاظ پر جسٹینین ہی نہیں گریگری بھی چونکا تھا۔ پھر جسٹینین کہنے لگا، ہمارا کوئی مخبر اس سے پہلے ہمارے پاس نہیں آیا، نہ ہی کسی نے اطلاع دی کہ مسلمان اپنے سپہ سالار عقبہ بن نافع کی سرکردگی میں بلطس پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ جسٹینین کے ان الفاظ پر وہ سارے مخبر دنگ رہ گئے تھے۔ اس بار دوسرا مخبر بول پڑا، ہم تو اپنے لشکر کی شکست کے بعد آپ کو پورے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں، جبکہ ہم سے کئی دن پہلے بلطس میں جو ہمارے مخبر تھے انہوں نے مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع کے لیے 2 مخبر آپ کی طرف روانہ کیے تھے۔ اگر وہ یہاں نہیں پہنچے تو اس کا مطلب ہے راستے میں مسلح مسلمانوں نے انہیں ٹھکانے لگا دیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع آپ کے پاس نہیں پہنچی۔ کیا بلطس کے نواح میں ہمارے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جسٹینین نے ایک طرح سے سہمے سہمے سے الفاظ میں مخبر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مخبر نے اس بار پولس کی طرف دیکھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہنا شروع کیا، مقدس باپ، آپ کا اندازہ درست ہے، ہمیں نہ صرف شکست ہوئی ہے بلکہ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر بلطس اور بغایا دونوں شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ مخبر کے ان الفاظ پر پولس دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، گو تم نے پوری تفصیل کہہ دی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے لشکر کو شکست ہوئی ہے اور مسلمان کامیاب رہے۔ بلطس اور بغایا پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے، اسی بنا پر میں نے تم سے دوبارہ سوال کیا ہے۔ اس بار گرگرے نے دکھتے ہوئے لہجے میں مخبروں کو مخاطب کیا تھا، ہمارے لشکر کی شکست کی صورت میں ہمارے لشکری جو میدان جنگ سے بھاگے تھے ان کا کیا ہوا؟ شکست کے بعد وہ لشکری جو جان بچا سکے وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ جہاں تک ہمارے ان سالاروں کا تعلق ہے جنہیں بلطس اور بغایا شہروں میں لشکروں کی ترتیب دینے اور ان کی رہنمائی کا کام سونپا گیا تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اب بلطس اور بغایا دونوں شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دہ اور اذیتناک خبر یہ ہے کہ دونوں شہروں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بلطس کے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی خبر ہمیں اس وقت مل گئی تھی جب ہمارا لشکر بلطس کے نواح سے بھاگ کر بغایا پہنچا تھا، لیکن جب بغایا پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تو ہم اس وقت شہر سے باہر تھے۔ چند دن ہم نے وہاں قیام کیا، پھر وہاں قیام کے دوران ہمیں یہ خبر بھی مل گئی تھی کہ بغایا کے لوگ بھی اپنی مرضی اور خوشی سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، لہٰذا ان دونوں شہروں کے فتح ہونے سے مسلمانوں کو جہاں اقتصادی طور پر تقویت ملی ہے وہاں وہ افریقہ میں اپنے لشکر میں اضافہ کریں گی، اس لیے کہ ان دونوں شہروں کے لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے وہاں کے لوگوں کو تربیت دے کر مسلمانوں کے سالار لشکر میں شامل کر لیں گے، اس لیے کہ ان دونوں شہروں کے لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے وہاں کے لوگوں کو تربیت دے کر مسلمانوں کے سالار اپنے لشکر میں شامل کر کے اپنی عسکری حالت پہلے سے بہتر اور مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ اس مخبر کے ان الفاظ کے جواب میں جسٹینین، گریگری یا بشپ پولس میں سے کوئی بولتا، وہی مخبر پھر بول اٹھا اور کہنے لگا، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایک خبر ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے سپہ سالار اعلیٰ عقبہ بن نافع نے فی الحال اردیہ کے حکمران کسیلا کو اس کے مرکزی شہر اردیہ کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ پہلے وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ قیروان میں تھا اور عقبہ بن نافع نے قیروان کے نواح میں ایک پڑاؤ کی صورت میں کسیلا اور اس کے لشکریوں کو رکھا ہوا تھا۔ چونکہ مسلمان کسیلا اور اس کے جنگجوؤں کو کسی مہم میں شامل نہیں کر رہے تھے، لہٰذا کسیلا نے جب اس کی شکایت کی تو فی الحال عقبہ بن نافع نے کسیلا کو اپنے جنگجوؤں کے ساتھ روانہ کر دیا، لہٰذا کسیلا اب اپنے لشکر کے ساتھ قیروان میں نہیں ہے بلکہ اپنے مرکزی شہر اردیہ پہنچ چکا ہے۔ کہنے والا مخبر خاموش ہو گیا۔ جسٹینین، گریگری، پولس اور دیگر سالار سب اداس، افسردہ اور خاموش کھڑے تھے، تاہم سینیکا اور فلورنس دونوں ایک دوسرے کی طرف اس انداز میں دیکھ رہی تھیں کہ ان کے دیکھنے کے انداز میں ایک آسودگی اور نگاہوں کی چمک کے اندر دور دور تک خوشیاں رقص کر رہی تھیں، یہاں تک کہ جسٹینین نے اس سکوت کو توڑا اور گریگری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم گریگری، میں چاہتا ہوں کہ آپ آج ہی کچھ تیز رفتار قاصد بربروں کے سردار برانس کی طرف روانہ کریں۔
بلتس اور بغایا سے متعلق جو نئی صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس سے برانس کو آگاہ کریں اور اس سے کہیں کہ اپنا لشکر لے کر نکلے اور ہمارے مخبروں کی رہنمائی میں شمالی حصوں کا رخ کرے۔ اتنی دیر تک ہم بھی اپنے لشکر کے ساتھ نکلیں گے۔ برانس ہم سے آن ملے گا۔ اس طرح متحدہ لشکر کو لے کر بغایا کا رخ کریں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کے سالار عقبہ بن نافع نے پہلے بلتس کو فتح کیا تھا، اس کے بعد بغایا پر قابض ہوا تھا اور اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ بغایا ہی میں قیام کیے ہوئے ہیں، لہٰذا اس پر ضرب لگانے کے لیے ہمیں بھی بغایا ہی کا رخ کرنا ہوگا۔ گریگری نے جسٹینین کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، یہاں تک کہ جسٹینین پھر بول اٹھا، کچھ قاصد اردیا کے بادشاہ کسیلا کی طرف بھی روانہ کرو، اسے فی الحال یہ جاننے کی کوشش کرو کہ آنے والے دور میں وہ مسلمانوں کے خلاف کس انداز میں ہمارے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے یا ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اب وہ قیروان میں نہیں ہے اور اس کے مرکزی شہر اردیا میں ہے، کم از کم وہاں اپنے مخبروں کے ذریعے، چنانچہ اب مخبروں کے ذریعے اس سے رابطہ قائم کرو۔ گریگری نے جب جسٹینین کی اس تجویز سے بھی اتفاق کیا تھا تب جسٹینین کے لبوں پر شکست کے اثرات نمودار ہوئے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر سوچا، اس کے بعد باری باری اس نے اپنے سالاروں میں لیو، ہرکیولس اور آسارین اور جو دوسرے ان سے چھوٹے سالار وہاں کھڑے ہوئے تھے، اس نے ان کی طرف دیکھا، پھر ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ان سرزمینوں میں فیصلہ کن انداز میں ٹکرائیں۔ اگر ہمیں اس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں شکست پہ شکست ہوتی رہی تو نہ صرف ہمارے لشکر ہی بددل ہو جائیں گے بلکہ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور وہ جست و خیز کرتے ہوئے ایک قلعے سے دوسرے قلعے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچتے ہوئے سب جگہ سے ہماری حکومت کی بساط لپیٹتے چلے جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو جس مقصد کے لیے میرے باپ نے مجھے قسطنطنیہ سے یہاں بھیجا ہے، میں اس میں بالکل ناکام ہو کر رہ جاؤں گا اور میں ناکامی اور نامرادی کی چادر اوڑھ کر قرطاجنہ سے واپس قسطنطنیہ نہیں جانا چاہتا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جسٹینین نے گریگری کی طرف دیکھا، محترم گریگری، آج ہی آپ گول، وندال، ہن اور گوت لشکریوں کے سالاروں کو یہ خبر کر دیں کہ ہم کل کسی بھی وقت اپنے متحدہ لشکر کو لے کر بغایا کا رخ کریں گے۔ میں مسلمانوں کو اپنے سامنے زیر ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ اب میری سب سے بڑی خواہش بن گئی ہے۔ جسٹینین جو ہی خاموش ہوا، اس بار بشپ پولوس بول اٹھا، میرے ذہن میں مسلمانوں کو شکست دینے اور ناکامی کو ان کا مقدر بنانے کے لیے ایک تجویز ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر ہم اس تجویز پر عمل کریں تو اپنی کامیابی اور فتح کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ بشپ پولوس کے ان الفاظ کے جواب میں جسٹینین کے علاوہ گریگری نے بھی چونکنے کے سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ سارے سالار بھی اس موقع پر عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ رومنوں کا بڑا سالار لیو اس بار بول اٹھا، محترم باپ، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ترکیب ہے تو کہیں، تاکہ اس پر عمل کر کے ہم نہ صرف اپنی گزشتہ شکستوں کا مسلمانوں سے انتقام لے سکیں بلکہ ان پر اپنی کامیابی اور فتح مندی کی مہریں ثبت کر سکیں۔ پولس نے جواب میں اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، اس کے بعد بڑی سنجیدگی سے وہ کہہ رہا تھا، جیسا کہ جسٹینین نے کہا ہے، کل آپ لوگ ایک لشکر لے کر بغایا کا رخ کریں گے۔ بربروں کا حکمران برانس بھی بغایا کے نواح میں آپ لوگوں سے آن ملے گا۔ اس طرح بغایا کے شمال میں یا کسی اور سمت مسلمانوں کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوگا۔ اس سے پہلے جس قدر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہوئی ہیں ان میں شکست ہماری ہی ہوئی تھی۔ ان لڑائیوں میں ہمارے لشکر کی تعداد مسلمانوں سے خواہ کتنے گنا زیادہ کیوں نہ ہوتی، شکست بھاگ کر ہماری طرف ہی آتی تھی اور مسلمان ہم سے جس قدر بھی کم ہوا کرتے تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، فتح انہی کے قدم چومتی تھی۔ اس بار میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے سامنے ایک محاذ کھڑا نہ کیا جائے۔ اگر آپ لوگ پورے لشکر کو لے کر بغایا کا رخ کرتے ہیں اور بغایا کے نواح میں مسلمان کسی طرح حسب سابق ہمارے لشکر کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کہیں بھی ہمارے قدم جمنے نہ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے لشکر یہ بددل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے حوصلے مزید استوار اور بلند ہو جائیں گے اور آنے والے دنوں میں وہ بڑھ چڑھ کر ہمارے خلاف حرکت میں آتے رہیں گے۔ چنانچہ اس موقع پر میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں ہمارا لشکر مسلمانوں کے سالار عقبہ بن نافع کے ساتھ ٹکرانے کے لیے بغایا کا رخ کرے گا، وہاں ایک لشکر کسی اور سپہ سالار کی کمانداری میں قیروان کی طرف بھی روانہ کیا جائے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو کم از کم برانس کو یہ پیغام بھیج دیا جائے کہ
وہ اپنے لشکر کے ساتھ بغایا کا رخ کرنے کے بجائے فلفور حرکت میں آتے ہوئے مسلمانوں کے مرکزی شہر قیروان پر حملہ آور ہو جائے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو لازم ہے کہ مسلمانوں کے مخبر ہماری اس کارروائی کی اطلاع اپنے سالار عقبہ بن نافع کو کریں گے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عقبہ بن نافع بغایا سے ایک حصہ علیحدہ کر کے اپنے مرکزی شہر قیروان کا دفاع کرنے کے لیے بھیجے گا۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اس کے لشکر کی تعداد مزید کم ہو جائے گی، اور جہاں بغایا کے قلعے کے اندر اس کے لشکر میں کمی ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہاں وہ لشکر جو قیروان پر ضرب لگائے گا اگر وہ کامیاب رہا تو پھر مسلمانوں کی افریقہ سے بالکل ہی چھٹی ہو جائے گی، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، اور اگر اس لشکر کو کامیابی نہ ہوئی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ بغایا کے نواح میں اگر آپ لوگوں نے ایک بار عقبہ بن نافع کو شکست دے دی تو ہمارے لشکریوں کے حوصلے اس قدر بلند ہو جائیں گے کہ آنے والے دور میں وہ مسلمانوں کی جھولی میں شکست کے پتھر ڈالنے کا ہنر جان لیں گے۔ جب تک بشپ پولس بولتا رہا سب بڑے غور اور انہماک سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے سنتے رہے۔ اس کے خاموش ہونے پر رومنوں کا بڑا سالار لیو بول اٹھا، محترم پولس، میں آپ کی اس تجویز سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا۔ اتفاق نہ کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا سالار عقبہ بن نافع جہاں خود بہترین تیغ زن اور جنگجو ہے، وہاں صحرا نوارد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا ہے، اور بڑے سے بڑے سالار اور بڑے سے بڑے لشکر کو چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بھیڑ بکریوں کی ریوڑ کی طرح ہانک دینے کی ہمت اور ہنرمندی رکھتا ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم کوئی لشکر قیروان کی طرف بھیجوائیں تو وہ لشکر بڑی آسانی سے قیروان پر قابض ہو جائے گا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ مسلمانوں کا سالار عقبہ بن نافع اگر قیروان سے نکل کر بلتس اور بغایا پر حملہ آور ہوا ہے تو سب سے پہلے اس نے قیروان کے دفاع کا اہتمام کیا ہوگا۔ دوسری بات جو آپ کی اس تجویز سے اتفاق نہ کرنے کی ہے وہ یہ کہ اگر ہم ایک لشکر بغایا کی طرف بھیجتے ہیں تو مسلمانوں کے سالار عقبہ بن نافع سے ٹکرائے اور دوسرا اس کے مرکزی شہر قیروان کی طرف روانہ کر دیں تو ساتھ ہی آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب ہماری اس کارروائی کی اطلاع عقبہ بن نافع کو ہوگی تو وہ بھی جواباً کوئی جنگی حربہ استعمال کر سکتا ہے۔ وہ بغایا کے نواح میں ہم سے ٹکرانے کے بجائے بغایا اور بلتس کے قلعوں میں اس نے جو 2 لشکر رکھے ہیں جو قلعوں کا دفاع کر سکیں، تو باقی لشکر کو لے کر خود وہ گمنام راستوں سے ہوتا ہوا ہمارے مرکزی شہر قرطاجنہ کا رخ کرے گا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لشکروں کی روانگی کے بعد قرطاجنہ میں جو حفاظتی لشکر ہوگا وہ عقبہ بن نافع کی راہ رک سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لشکر کو تو عقبہ بن نافع لمحوں اور چٹکیوں میں اڑا کر رکھ دے گا، اور اگر ایسا ہوا تو عقبہ بن نافع قرطاجنہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں جس قدر ہمارے لشکر افریقہ میں ہوں گے وہ انہیں صحراؤں کے اندر بھوکا پیاسا رکھ کر اپنے آخری انجام کو پہنچنے پر مجبور کر دے گا۔ عقبہ بن نافع اس کے ساتھی سالاروں اور مسلمانوں کے لشکریوں کو افریقہ سے نکالنے یا انہیں کچھ علاقوں تک محدود رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ انہیں لگاتار اپنی جنگوں میں مصروف رکھا جائے۔ اس طرح جہاں دن بدن ان کے لشکر کی تعداد کم ہوتی جائے گی وہاں ان کی رسد اور ان کے وسائل میں بھی کمی ہوتی چلی جائے گی۔ ان حالات میں اگر وہ افریقہ سے نکل کر واپس نہ گئے تب بھی کچھ علاقوں تک محدود ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تب بھی ہم پہلے کی طرح پرامن انداز میں افریقہ میں اپنی سلطنت کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر جب جسٹینین نے سوالیہ انداز سے آنے والے مخبروں کی طرف دیکھا تب ان میں سے ایک بول اٹھا، محترم لیو کا کہنا درست ہے۔ عقبہ بن نافع کے بلتس شہر سے روانہ ہونے سے پہلے اردیا کا بادشاہ کسیلا کو اردیا کی طرف روانہ کر چکا تھا۔ وہاں خود بلتس اور بغایا سے روانگی سے پہلے اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ الگ کیا تھا جسے اس نے قیروان کے قلعے میں چھوڑا تھا۔ اس لشکر کا کماندار صالح بن حریم کو بنایا ہے۔ یہ صالح جہاں انتظامی امور میں مشاق اور تجربے کار خیال کیا جاتا ہے وہاں دفاع اور جارحیت کے ہنر سے بھی بخوبی واقف ہے۔ وہ مخبر جب خاموش ہوا تب جسٹینین نے پہلے باری باری ہرکیولیس اور آساریان کو دیکھا، اس کے بعد وہاں کھڑے ان سے کم درجے کے سالاروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ محترم پولس نے کہا ہے وہ تم لوگوں نے سنا۔ لیو نے جو جوابی انکشاف کیا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ اب تم لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرو۔ اس پر سارے سالار آپس میں گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ لیو کے بعد بڑا سالار جسٹینین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیو نے جو کچھ کہا ہے
ہم سمجھتے ہیں یہی حرف آخر ہے۔ اگر ہم نے اپنا ایک لشکر قیروان کی طرف روانہ کیا تو یقیناً عقبہ بن نافع کوئی لمبا چکر کاٹتے ہوئے ہمارے شہر قرطاجنہ کا رخ کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں چکر دے کر بغایا کے نواح میں ہم سے ٹکرانے کے بجائے وہ قرطاجنہ پر حملہ آور ہو جائے۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس اپنا مرکزی حصہ تو بہت دور کی بات ہے، اپنی سلطنت کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہے گا۔ ہرکیولیس کے خاموش ہونے پر گریگری بول اٹھا، میں خود بھی لیو اور ہرکیولیس کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس کے بعد گریگری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس موقع پر میرے پاس ایک تجویز آپ کے لیے ہے۔ اس سے پہلے آپ لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لے چکے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لشکر میں شامل ہونے کے بجائے قرطاجنہ میں ہی قیام کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی انتہا درجے کی خوفناک ہوگی۔ ہمارے سالار مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ دوسری طرف مسلمان بھی کوشش کریں گے کہ پورے لشکر کے سامنے بلتس اور بغایا کے تحفظ کا سامان کر سکیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ ہمارا لشکر فتح مند رہے گا، اس لیے کہ اس بار پہلے کے برخلاف ہمارے متحدہ لشکر میں ساری طاقتیں شامل ہوں گی۔ ہمارے لشکر کے علاوہ ہن، وندال اور گول اور گوت کے قبائل جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اس جنگ میں حصہ لے رہے ہوں گے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس بار ہماری فتح یقینی ہے۔ لشکر کی کمانداری پورے طور پر لیو کے حوالے کر دی جائے۔ ہرکیولیس اور اسارین اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سے سالار ہیں جو ان کی نیابت کریں گے۔ میں چاہتا ہوں اس بار سارا معاملہ اپنے 3 منجے ہوئے سالاروں کے سپرد کر دیا جائے۔ گریگری کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے جسٹینین بول اٹھا، محترم گریگری، میں بھی آپ کی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس بار میں لشکر میں شامل نہیں ہوں گا۔ پورے لشکر کی کمانداری لیو کے پاس ہوگی۔ ہرکیولیس اور اسارین دونوں اس کے 2 بازوؤں کی حیثیت سے کام کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سے سالار بھی اس کے ماتحت اپنی اپنی ہنرمندی کا مظاہرہ کریں گے، اور پھر ان کے علاوہ بھی گوت، گول، وندال اور ہن اور ان کے منجے ہوئے سالار بھی ہیں۔ لہٰذا اس بار میں بھی فتح مندی کی امید رکھتا ہوں۔ جسٹینین اور گریگری کی اس گفتگو سے ہرکیولیس اور اسارین بھی خوش ہو گئی تھی۔ یہی فیصلہ کیا گیا کہ کچھ قاصد برانس اور کسیلا کی طرف بھجوائے جائیں۔ ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اگلے روز ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے بغایا قلعے کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سب پہلے کی طرح یونانی بردہ فروشوں کے لائے ہوئے گھوڑوں کا جائزہ لینے لگے تھے۔ اس موقع پر سینیکا اور فلورنس دونوں ایک دوسرے کو اشارہ کرتی ہوئی ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر بڑے رازدارانہ انداز میں سینیکا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ بول اٹھی، سینیکا میری بہن، پہلے تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو 2 گھوڑے تم نے پسند کیے ہیں ان میں سے ایک تم نے مجھے تحفہ دینے کے لیے خریدا ہے۔ لیکن میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں یہ تو تسلیم کرتی ہوں کہ جو گھوڑے تم نے پسند کیے ہیں یہ گھوڑے ان سے بھی بہت اچھے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس پہلے سے ہی 2 گھوڑے موجود ہیں پھر مزید یہ گھوڑے لینے کا کیا فائدہ؟ سینیکا نے جواب میں زومانی انداز میں فلورنس کی طرف دیکھا، پھر آنکھوں میں اور لبوں پر دل موہ لینے والا ہلکا سا تبسم بکھیرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، فلورنس میری بہن، یہ جو 2 گھوڑے ہم نے اپنے بھائی کے ذریعے پسند کیے ہیں یہ نہ میرے لیے ہیں نہ تمہارے لیے۔ ان گھوڑوں کی ہم دونوں دیکھ بھال کریں گے، اور پھر کوئی مناسب وقت آیا تو ان میں سے ایک گھوڑا میں امیر محمد بن اوس کو اور دوسرا گھوڑا نعیم بن حماد کو تحفے کے طور پر پیش کروں گی۔ اب بولو، یہ دونوں گھوڑے نہ خریدنے سے تمہارے پاس کوئی دلیل اور حجت ہے؟ فلورنس سینیکا کی گفتگو سے ایسی متاثر ہوئی تھی کہ آگے بڑھ کر سینیکا کو گلے لگا لیا تھا۔ پھر کہنے لگی، میری عزیز بہن، تو بہت عظیم ہے۔ فلورنس کی اس گفتگو کے جواب میں سینیکا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اتنی دیر تک گریگری اور جسٹینین نے اپنے لیے گھوڑے پسند کر لیے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک طرف ہو گئی تھی۔ کلاؤڈیا اور ہیلڈورک بھی ان کے ساتھ تھی۔ سینیکا اور فلورنس بھی ایک دم حرکت میں آئیں اور ان کے ساتھ ہو لیں۔ اس کے بعد لیو، ہرکیولیس اور اسارین اور کچھ دیگر سالار بھی اور شہر کے معززین بھی گھوڑے خریدنے کے لیے یونانی بردہ فروشوں سے بات چیت کرنے لگے تھے۔ بغایا میں قیام کے دوران عقبہ بن نافع نے بلتس شہر کی طرح حالات اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ ضرورت مندوں کو خوب نوازا گیا تھا، جس کی بنا پر شہر کی آبادی مکمل طور پر ان کے حق میں ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جہاں عقبہ بن نافع نے بلتس کے قلعے کی مرمت کے احکام جاری کیے تھے، وہاں اس نے خود اپنی نگرانی میں بغایا کی فصیل کی اور اس کے اندر جو قلعہ تھا اس کی بھی بہترین انداز میں نگہداشت کی، اور جہاں مرمت کی ضرورت تھی
وہاں مرمت کا کام بڑی تیزی سے جاری کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ شہر پناہ کے پرانے برجوں کی جہاں مرمت کرا دی تھی وہاں نئے برج بھی تعمیر کر دیے گئے تھی۔ ان برجوں کے اندر تیروں کے ڈھیر لگا دیے گئے تھی تاکہ رومنوں کے ساتھ اگر بغایا کے نواح میں کوئی ٹکراؤ ہو تو بہترین انداز میں ان سے دفاع کیا جا سکے۔ عقبہ بن نافع اپنے سارے چھوٹے بڑے سالاروں کے ساتھ ایک روز جب مغرب کی نماز کے بعد فارغ ہوا تو اس کے کچھ طلایہ گرد ان کے پاس آئے۔ پھر ان میں سے ایک نے عقبہ بن نافع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، قرطاجنہ شہر میں رومنوں کے شہنشاہ کے بیٹے جسٹینین اور افریقہ کے حکمران گریگری کو بلتس اور بغایا میں اپنے لشکروں کی شکست اور دونوں شہروں کے ہاتھ سے نکل کر ہمارے ہاتھ آنے کی خبریں پہنچ چکی ہیں، اور اپنی اس ناکامی کے بدلہ لینے کے لیے ہمارے خلاف 2 لشکر کوچ کر چکے ہیں۔ ایک لشکر برانس کی سرکردگی میں یہاں آ رہا ہے اور دوسرا لشکر رومنوں کا ہے جو قرطاجنہ سے نکل چکا ہے۔ رومنوں کا یہ لشکر اس بار پہلے کی نسبت بہت بڑا ہے۔ ان میں نہ صرف رومن ہیں بلکہ ہن، وندال، گال اور گود، یہ 4 قسم کے جنگجو ان کے لشکر میں شامل ہیں، اور اس بار انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہر صورت میں مسلمانوں سے اپنی گزشتہ شکستوں اور پسپائیوں کا انتقام لیں گے۔ قرطاجنہ سے نکلنے سے پہلے رومنوں نے تیز رفتار قاصد بربروں کے حاکم برانس کی طرف روانہ کر دیا تھا اور اسے یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ بغایا سے شمال میں آ کر رومنوں سے مل جائے۔ اس طرح ایک بہت بڑی اور بھیانک قوت کی صورت میں رومن بغایا کا رخ کریں گے۔ رومنوں کا ارادہ ہے کہ ہر صورت میں بلتس اور بغایا ہم سے چھین لیں۔ وہ مخبر دم لینے کے لیے لمحہ بھر کے لیے رکا، اس کے بعد مزید کہتا چلا گیا، امیر، اس بار رومنوں کا جو لشکر ہم سے ٹکرانے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے اس میں رومنوں کے شہنشاہ کا بیٹا جسٹینین شامل نہیں ہے، نہ ہی گریگری اس جنگ میں حصہ لے رہا ہے، بلکہ لشکر کی کمانداری اس کے سالار لیو کی ہاتھ میں ہے، اور دوسرے بڑے سالار ہرکیولیس اور اسارین اس کے معاون کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گالوں، گوتھوں، وندالوں اور وحشیہن قبائل کے دستے اور سالار بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ مخبر رکا۔ تب عقبہ بن نافع نے کچھ سوچا، پھر اپنے مخبروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس سے پہلے بلتس اور بغایا میں غمازہ کی سلطنت کے علاوہ تنجا کے حاکم گرینیر اور مجوسیوں کی حکومت کی طرف سے کچھ لشکر دونوں قلعوں میں جمع ہوئے تھے۔ حالانکہ رومنوں نے غمارہ کے نصرانی بادشاہ بلیان کو بھی پیغام بھجوایا تھا کہ وہ اپنا لشکر ان قلعوں میں بھجوائیں، لیکن جن دنوں ہمارا یہاں ٹکراؤ ہوا ان دنوں بلیان نے اپنا کوئی لشکر یہاں نہیں بھجوایا تھا۔ کیا غمارہ کے بادشاہ بلیان سے متعلق تمہارے پاس کچھ خبر ہے کہ اس کا لشکر بھی رومنوں سے آ کر مل گیا ہے یا نہیں؟ عقبہ بن نافع کے اس سوال پر اس پر دوسرا مخبر بول اٹھا اور کہنے لگا، امیر، غمارہ کا نصرانی بادشاہ بلیان کسی حد تک صلح جو اور امن پسند ہے۔ اس نے پہلے ہی اپنا کوئی لشکر ان 2 قلعوں کی طرف روانہ نہیں کیا تھا، اور اب بھی رومنوں کے کہنے پر اس نے اپنا کوئی لشکر قرطاجنہ کی طرف روانہ نہیں کیا ہے۔ اس کے اس فیصلوں سے لگتا ہے کہ وہ ہماری اور رومنوں کی جنگ کے دوران غیر جانبدار ہی رہنا چاہتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ان جنگوں میں حصہ لینے کے لیے اس نے رومنوں سے کوئی بہانہ کر دیا ہو، ورنہ بلیان رومنوں کا ایک ماتحت حکمران ہے، اور اگر بلیان نے ان دنوں ہمارے خلاف رومنوں کا ساتھ نہ دیا تب بھی میرے خیال میں رومن انتقامی کارروائی کرنے کی غرض سے اس کے خلاف حرکت میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ رومنوں کو ان دنوں سب سے بڑا خطرہ ہماری طرف سے ہے، اور میرے خیال میں بلیان سے بگاڑ کر وہ اپنی دشواریوں میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ سامعین کو یہاں یاد رہے کہ غمارہ کا بلیان نام کا یہ نصرانی حکمران وہی تھا جو بعد کے دور میں ہسپانیہ کے بادشاہ راڈری کے ہاتھوں اپنی بیٹی کی بے حرمتی کی شکایت لے کر موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آنے والے مخبر جب ساری تفصیل عقبہ بن نافع سے کہہ چکے تب عقبہ بن نافع نے انہیں آرام کر کے اپنے کام میں لگ جانے کا حکم دیا۔ جس جگہ وہ رکا تھا وہیں رکا رہا، کچھ دیر سوچا، پھر اپنے گرد جمع ہونے والے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عزیز ساتھیوں، اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ عقبہ بن نافع کے ان الفاظ کے جواب میں سب سے پہلے مسلمان بربروں کا سردار سقانہ بول اٹھا، امیر محترم، جہاں تک بربروں کے حکمران برانس کا تعلق ہے تو اسے آپ میرے حوالے کر دیں۔ مجھے اجازت دیں کہ میں آج ہی ایک لشکر لے کر برانس پر وارد ہو جاؤں۔ وہ کن راستوں سے ہوتا ہوا افریقہ کے شمالی حصوں کا رخ کرے گا میں سب جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی خبر ہو گئی ہے کہ اس بار برانس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، لہٰذا میری آپ سے استدعا ہے کہ میرے پاس جو میرے قبائل کے جنگجو ہیں
ان کے علاوہ بھی مجھے کچھ اور مہیا کیے جائیں۔ انہیں لے کر میں آج رات ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا اور مناسب جگہ پر برانس پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ اسے واپس بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں دکھائی دے گا۔ امیر محترم، ہمیں کسی بھی صورت برانس کو رومنوں کے ساتھ ملنے نہیں دینا چاہیے۔ اگر برانس کو ہم پہلے سے ہی شکست دے کر اپنے علاقوں کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے تو اس کا رومن سالاروں اور اپنے لشکریوں پر منفی اثر پڑے گا اور مقابلہ کرتے ہوئے ہماری طرف سے ان کے دلوں پر ایک خوف اور دہشت پھیلے گی۔ سقانہ جب خاموش ہوا تب عقبہ بن نافع مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سقانہ، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں خود چاہتا ہوں کہ برانس کو رومنوں کے لشکر سے ملنے نہ دیا جائے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم برانس کو بڑے احسن طریقے سے مار بھگانے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ آج رات عشاء کے بعد تم یہاں سے برانس کی طرف روانہ ہو جانا۔ جو تمہارے اپنے جنگجو تمہارے ساتھ ہیں ان کے علاوہ مزید دستے بھی تمہیں مہیا کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں تم بے فکر رہو۔ عقبہ بن نافع کا جواب سن کر سقانہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ مسکرا رہا تھا، جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عقبہ بن نافع دوسرے سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، عزیز ساتھیوں، بربروں کے حکمران برانس کا مسئلہ طے ہوا۔ سقانہ اس سے خود ہی نمٹ لے گا۔ اب رومن جو لشکر لے کر یہاں آ رہے ہیں، جس میں رومنوں کے علاوہ گول، گوتھ، وندال اور ہن قبائل ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے بولو تم کیا کہتے ہو؟ اس سلسلے میں تم لوگوں سے یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ بلتس اور بغایا میں ہونے والی جنگوں میں سوس، مسامدہ، دلیلی اور زرہون کے پارسیوں اور مجوسیوں نے بڑھ چڑھ کر ہمارے خلاف حصہ لیا ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جو ہی کچھ دنوں یا ہفتوں کے لیے ہمیں رومنوں سے فراغت ملے تو سب سے پہلے ان مجوسیوں کی سلطنت پر ضرب لگائی جائے۔ اگر انہوں نے ہماری اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لی تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور امان دے دی جائے گی، اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ ٹکراؤ کا سلسلہ جاری رکھا تو خداوند نے چاہا تو افریقہ کی سرزمینوں سے انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اب بولو، رومنوں کے آنے والے لشکر سے نمٹنے کے لیے تم لوگ کیا طریقہ کار وضع کرنا چاہتے ہو؟ عقبہ بن نافع کے خاموش ہونے پر سب سے پہلے محمد بن اوس بول اٹھا اور کہنے لگا، امیر، میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، میرے سارے بھائی بھی اسے غور سے سن لیں۔ وہ تجویز میں رازداری سے کہوں گا۔ میرے خیال میں اس پر عمل کر کے رومنوں کے ہم سب سے بڑے لشکر کو شکست دے کر تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ محمد بن اوس کے ان الفاظ کے جواب میں عقبہ بن نافع کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور کہنے لگا، ابن اوس میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ تم ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر خوب جانتے ہو۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں محمد بن اوس نے سارے بڑے سالاروں کو قریب آنے کے لیے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنا منہ عقبہ بن نافع کے قریب لے گیا۔ پھر سرگوشی اور رازداری میں اس نے جنگی منصوبہ عقبہ بن نافع اور بڑے سالاروں سے کہہ دیا۔ محمد بن اوس جب اپنی گفتگو ختم کر چکا تب سب سے پہلے عقبہ بن نافع بول اٹھا اور کہنے لگا، ابن اوس میرے عزیز بھائی، جو کچھ تم نے کہا ہے اس پر عمل کر کے یقیناً ہم رومنوں کو نہ صرف شکست دیں گے بلکہ ان کے لشکر کی تعداد کم کر کے انہیں مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو جنگی حربہ محمد بن اوس نے رازدارانہ انداز میں بیان کیا تھا اسے سن کر باقی سالار بھی خوشی اور طمانینت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر سقانہ بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، جو منصوبہ بندی امیر محمد بن اوس نے بیان کی ہے اس سے میری خوشیاں دگنی ہو گئی ہیں، اس لیے کہ اتنی دیر تک میں برانس سے نمٹ کر واپس آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا اور پھر رومنوں کے خلاف بھی میں آپ کے شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لے سکوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کا کام ہوگا۔ سقانہ کی گفتگو سے عقبہ بن نافع مزید خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہاں سے ہٹتے ہوئے وہ کہنے لگا، چلو پہلے سب مل کر کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد سقانہ کی روانگی کا بندوبست کرنے کے بعد رومنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سارے سالار چپ چاپ عقبہ بن نافع کے ساتھ ہو لیے تھے۔ اللهم اجعل في قلبي نورا